لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں آج تشریف لائے۔ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وقف بل اگست 2024 میں آیا، اور اس کے بعد ایک جمہوری ملک کا جو طریقہ ہوتا ہے اس طریقے کو سامنے رکھتے ہوئے تمام لوگوں نے، یعنی کہ تمام ملی جماعت نے، تمام سٹیزنز نے، مختلف مذہب کے لوگوں نے اس بل کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ اس بل سے جو بات حاصل کی جانی ہے، اس بل نے مثلاً یہ کہا کہ وقف بورڈ جو ہے وہ ایفیکٹو بن جائے گا، وہ ایفیشینٹ بن جائے گا، اس کی شارٹ کمنگز دور ہو جائیں گی، اور وہ چند اور چیزوں کو حاصل کر لے گا۔ جب اس بل کو پڑھا گیا تو پتہ چلا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہونے والی ہے، اور تمام سپریم کورٹ کے لائرس نے جب اس بل کو پڑھا تو ہم لوگوں کو یہ بتایا کہ اس سے تمام وقف کی جائیداد تباہ ہو جانی ہے۔ تو ہم لوگوں نے اس کی ڈیٹیلڈ انالیسس کے بعد جو جمہوری طریقہ ہوتا ہے، ڈیموکریٹک وے ہے، اس میں تمام جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، امارت کے ڈیلیگیشن نے جا کر کے سب سے ملاقات کی، تمام پولیٹیکل پارٹیز سے ملاقات کی۔ جناب نتیش کمار صاحب کے پاس بھی امارت اور تمام ملی جماعتوں کا ملا ہوا ڈیلیگیشن نتیش جی سے بھی ملا، اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ سے بھی ملا، اور ہم لوگوں نے ان کو اویئر کرانے کی کوشش کی، بیدار کرنے کی کوشش کی کہ اس سے کیا ہوگا۔ اس کے بعد تمام ایڈمنسٹریٹو آفیشلز کو بھی سمجھانے کے لیے تمام ملی جماعتوں نے 4 اسٹیٹ میں، بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ، مغربی بنگال میں جا کر کے ڈی ایم کو میمورینڈم دی، اور ان سے بات چیت کرنے کی اور ان کو بتانے کی کوشش کی۔ اس طرح سے بہت ڈھیر سارے بیداری کے سیشنز ہوتے رہے، اور اس کے بعد پھر جے پی سی کا اناؤنسمنٹ ہوا۔ جے پی سی کے اناؤنسمنٹ کے ساتھ اسی درمیان ہم لوگوں نے ایک مہم چلائی، جس میں ہم لوگوں نے لا کمیشن کو تقریباً 3.66 کروڑ، تقریباً 3.5 کروڑ سے زیادہ 3.66 کروڑ ای میل بھیجے، جو یہ کہہ رہا تھا کہ اس کو یہ بل منظور نہیں ہے۔ تو ایک بہت بڑا ریفرینڈم تھا، جس کو اس وقت سمجھ لینا چاہیے تھا، اور اس بل کو کبھی بھی اس کے آگے نہیں بڑھنا چاہیے تھا۔ لیکن پھر جے پی سی لایا گیا، اور جے پی سی میں امارت شرعیہ نے تمام ملی جماعت کے ساتھ مل کر کے 4 اسٹیٹ میں بڑی میٹنگز کی جے پی سی کے ساتھ، اور اپنے پوائنٹ آف ویوز سے، لائن بائی لائن پوائنٹ آف ویوز سے الگ الگ نشستوں میں الگ الگ لوگوں کو بھیج کر کے ان سے بات چیت کروائی گئی۔ یہاں اس بات کی کلیریفیکیشن ضروری سمجھتا ہوں کہ جے پی سی نے کبھی کسی کو 1 منٹ وقت دیا، کبھی 1.5 منٹ وقت دیا، کبھی 1 جملہ بولنے دیا۔ تو اس میں ایسا کیا گیا تھا کہ سب لوگ جائیں، اور سب لوگ کوئی ایک گروپ جائے اور وہ صرف ایک ٹاپک پہ بات کر لے، اور دوسرا گروپ جائے اور دوسرے ٹاپک پہ بات کر لے۔ تو ان سب چیزوں کے باوجود جو ایکٹ بنا وہ بل سے زیادہ خطرناک اور بل سے زیادہ ہیبتناک بنا، جس میں ڈرکونین پروویژن بل سے زیادہ ہیں۔ اب یہ ایکٹ بن چکا ہے، اور اس ایکٹ کے بننے کے بعد اس پر ایکشن شروع ہو گیا ہے۔ ایک انگریزی اخبار کی رپورٹ یہ ہے کہ یو پی میں اس ایکٹ کے بیسس پر ایویلویشن کروایا حکومت نے کہ کتنے وقف کی جائیداد بچنی ہے یا ہے۔ تو یو پی میں تقریباً 1,37,000 وقف کی جائیداد رجسٹرڈ ہیں، اس نیوز رپورٹ کے حساب سے، اور اس میں انالیسس کے بعد یہ بات پتہ چلی کہ صرف 4,000 بچ جائے گی۔ ہم لوگوں کی انالیسس یہ کہتی ہے کہ وہ 4,000 کے ایک بھی نہیں بچے گی۔ اسی سلسلے میں ہم لوگوں نے کئی جمہوری طریقے سے کئی پروگرام کیے ڈسٹرکٹ لیول پر، اور سب جگہ یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ اس ایکٹ کو مسترد کر دیا جائے، جیسے کہ اس ملک میں پہلے ایکٹ مسترد ہوتے رہے، یعنی ریووک ہوتے رہے ہیں۔ فار ایگزامپل کوٹا ریپیل کیا گیا، فار ایگزامپل فارم ایکٹ ریپیل کیا گیا، فار ایگزامپل ایس سی ایکٹ ریووک کیا گیا۔ تو تمام لوگوں کی خواہش، تمام وہ لوگ جو سویلائزڈ ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں،
جو جانتے ہیں کہ کیا ہونے والا اور اس ملک پہ کتنا نگیٹو امپیکٹ اس کا پڑے گا، سب لوگوں نے یہ ڈیمانڈ کیا ہے کہ اس ایکٹ کو ریووک ہو جانا چاہیے۔ اب اسی سلسلے کی اگلی کڑی یہ ہے کہ اتنی بڑی ایسی بات کی جائے کہ اس بات کو جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سننے کو مجبور ہو جائیں، یعنی کہ سروں کا ایسا ہجوم لایا جائے تاکہ سب لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر 3.66 ای میل 3.66 کروڑ ای میل سے اگر کام نہیں چلے گا تو اتنے لوگ جسمانی طور پر ایک جگہ جمع ہو جائیں گے تاکہ لوگوں کو بات سننی پڑے۔ تو 29 جون کو انشاءاللہ یہاں گاندھی میدان میں ایک بہت بڑا پروگرام وقف بچاؤ دستور بچاؤ کانفرنس کیا جا رہا ہے، جو تمام لوگوں کی کانفرنس ہے، جس میں تمام لوگ شامل ہوں گے، اور تمام سے میری مراد تمام مذہبی لوگ بھی شامل ہوں گے اور تمام ذات کے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ اس میں کرسچنس بھی ہوں گے، اس میں پارسیز بھی ہوں گے، اس میں بودھ بھی ہوں گے، اس میں مسلمان بھی ہوں گے، اس میں ہندو بھی ہوں گے اور تمام ذات کے ہوں گے، تاکہ یہ بات پتہ چلے کہ سب لوگ اس ایکٹ کے خلاف ہیں۔ اب یہاں پر یہ آج کی پریس کانفرنس کی یہ پریفیس تھی، ابتدائیہ تھی۔ اب آپ جو سوال پوچھنا چاہیں 10-15 منٹ میں انشاءاللہ ہم لوگ اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ سرکار اس نیم لائے کہ پاردرشتا بڑھے گی، کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاردرشتا بڑھنی چاہیے کہ نہیں بڑھنی چاہیے؟ آپ نے بل پڑھا ہے، ایکٹ پڑھا ہے؟ ایک آرٹیکل بتائیے جس سے پاردرشتا بڑھ رہی ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یعنی ایکٹ پڑھیے اور آئیے ایکٹ دیجیے، مونا وہ ذرا ایکٹ لائیے۔ ایکٹ کہاں ہے؟ میرے بریف کیس میں ایکٹ ہے اور آپ کو ایکٹ دیجیے۔ اگر آپ یہ پوچھتے ہیں تو آپ کو مجھے دکھانا پڑے گا کہ کس ایکٹ سے پاردرشتا بڑھ رہی ہے، آرٹیکل سے۔ نہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ بغیر پڑھے اس کو کہہ رہے ہیں اور بہت معافی کے ساتھ، تو اس سے کوئی ٹرانسپیرنسی نہیں بڑھ رہی ہے، اس سے صرف وقت کی جائیداد تباہ ہو رہی ہے۔ ٹرانسپیرنسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے وامسی پورٹل پہلے بھی تھا، ٹھیک ہے نا، اور جتنے وقف رجسٹرڈ ہیں ان کو دوبارہ رجسٹر کرانا پڑے گا۔ کیوں؟ جو رجسٹرڈ ان کو دوبارہ کیوں کرانا پڑے گا؟ اس میں ٹرانسپیرنسی کہاں سے آ گئی بتا دیجیے، ٹھیک ہے نا۔ وقف میں اگر کوئی آدمی کلیم کر دے کہ یہ وقف نہیں ہے تو اس وقت سے وہ وقف نہیں ہوگا۔ اس میں پاردرشتا کہاں سے آ گئی؟ تو یہ فالس کلیم ہے، آپ کو سمجھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ کوئی اور سوال پوچھتے ہیں؟ 29 جون کو کتنے بجے سے آپ کا ہو رہا ہے؟ بہت شکریہ۔ 29 جون کو 11 بجے سے یہ پروگرام شروع ہوگا گاندھی میدان میں۔ پرمیشن وغیرہ جو تھا گاندھی میدان کی پرمیشن ہم لوگوں کو مل چکی ہے۔ اب اس میں 2 چیزیں رہ گئی ہیں۔ ایک آئی تھنک SSP صاحب غالباً NOC دیتے ہیں ماحول کو دیکھتے ہوئے، یا پتہ نہیں کیا اسسمنٹ ان کا ہے، وہ ایک، اور ایک جہاں تک مجھے 2 NOC ہیں وہ باقی رہ گئی ہیں، پرمیشن مل چکی ہے، 2 NOC باقی رہ گئی ہے، وہ بھی انشاءاللہ مل جانی چاہیے، کیونکہ اس کو نہیں ملنے کا کوئی ریزن نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ یہ ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ پورا گاندھی میدان بھرا ہوا ہوگا۔ گرمی کا دن اچھی بات یہ ہے کہ اس دن 34 ڈگری ٹیمپریچر ہونے والا ہے، تو گرمی نہیں ہے۔ گرمی یہاں بہار میں گرمی جو ہے وہ 42 کے اوپر ہوتی ہے، اس کے نیچے گرمی نہیں ہوتی۔ اس دن 34 ڈگری ہونے والا ہے اور 28 کو بارش بھی ہونے والی ہے، تو اور اس دن رات میں ٹیمپریچر 26 کا ہونے والا ہے۔ تو رات کا ٹیمپریچر 26 ہوگا، ایک دن پہلے بارش ہوگی، دوسرے دن ٹیمپریچر صرف 34 ہونے والا ہے اور ہوا چلتی ہوئی رہے گی، تو اچھا دن، موسم اچھا ہے۔ گردنی باغ میں جب آپ لوگوں نے کیا تو کئی پولیٹیکل لوگ منچ پر ٹکے تھے، تو یہاں پر بھی پولیٹیکل لوگ کو آپ لوگ بلا رہے ہیں؟ آپ کے سوال سے ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ غلط کام کر دیا تھا ہم لوگوں نے۔ نہیں مطلب یہاں بھی پولیٹیکل لوگ آ رہے ہیں۔ پولیٹیکل لوگ کو نہیں آنا چاہیے۔ دیکھیے ملک ہے، دستور ہے، جمہوریت ہے، سب کی آواز ہے، ٹھیک ہے نا۔ جب یہ ایکٹ بنا تو نان پولیٹیکل لوگوں نے بنایا تھا یا پولیٹیکل لوگوں نے بنایا تھا؟ ایکٹ تو پولیٹیکل لوگوں نے بنایا تھا نا بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تو
ابھی میں یہ آپ کو کنفرم نہیں کر سکتا کہ کون پولیٹیکل لوگوں میں سے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے. میری دعوت ہر کو ہے وہ شخص جو اس ایکٹ کے خلاف ہے، جو چاہتا ہے کہ اس ملک میں امن و امان رہے، اس ملک میں ڈیموکریسی رہے، اس ملک میں قانون کا راج چلے، اس کو آنا چاہیے، ہر ایک کو آنا چاہیے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. ارے بھائی میرا ایکٹ کی کاپی کہاں ہے؟ کوئی لا کے کیوں نہیں دے رہا مجھے ایکٹ کی کاپی؟ میں آپ کو ایکٹ کی کاپی دے دیتا ہوں، اس میں سے کوئی ایک لائن دکھا دیجئے کہ اس سے عورتوں کو کچھ مل جانا ہے یا غریبوں کو کچھ مل جانا ہے. کوئی ایک لائن دکھا دیجئے، ہم آپ کی بات مان لیں گے. فالس نیریٹیوز نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. جی پاسماندہ سماج کا ایک بڑا سمیلن کیا گیا تھا جس میں پاسماندہ سماج کے جو مسلمان بھائی ہیں وہ اس چیز کا سمرتھن کرتے ہوئے دکھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ جو غریب طبقے کے لوگ ہیں ان کو ادھیکار ملے گا وقت بل جو ہے اس کے تحت کہ اپنی باتوں کو سامنے رکھ سکیں گے اور ان کو پاردرشتا ہو پائے. بہت اچھی بات ہے. اگین دیکھیے، ایک آدمی کھڑے ہو کر کے کچھ بھی کہہ سکتا ہے میرے بھائی. ہم تو اس کی بات کریں گے جو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ لکھا ہوا کیا ہے؟ پورے ایکٹ میں ایک کہیں بھی پسماندہ دکھا دیجئے لکھا ہوا، ہم آپ کی بات ماننے کو تیار ہیں. پورے ایکٹ میں ایسی کوئی بات نہیں. یہ جھوٹ ہے جو پھیلایا گیا ہے. پورے ایکٹ میں عورتوں کو یہ مل جائے گا، یہ جھوٹ ہے جو پھیلایا گیا ہے. کہیں بھی ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی ہے، کہیں پہ ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی. میں نے ایک لائن پڑھا ہے ایکٹ کا، ایک لائن کلر کر کے پڑھا ہے. اور صرف میں نے نہیں، جو ایکسپرٹس ہیں اس کے، سپریم کورٹ لائرس جو ہیں، جو ہماری ٹیم میں، سب لوگوں نے یہ بات کی ہے. ایسی کوئی بات نہیں. آپ لڑ رہے ہیں لیکن جب چیئرمین بنانا ہوتا ہے تو سرکار اپنے سب سے پسندیدہ لوگوں کو بناتی ہے اور پھر ان کو ریکمنڈ کرتا ہے کہ پٹی دے دیتے ہیں. کئی ایسے معاملے ہیں پٹنہ میں رسولدار مسلمان بڑے بلڈنگوں کو قبضہ کر کے بیٹھے ہوا پٹی پر، تو اس کو آزاد کرانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے اس کو چھڑائیں گے؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی آدمی اچھا کام کرنے لگے تو اس سے توقعات بہت بڑھ جاتی ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ابھی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ، وقف میں جو پرابلم ہے، وقف کے مس مینجمنٹ میں جو پرابلم ہے، وہ لوگ نہیں ہیں جو متولی ہیں. وقف کے مس مینجمنٹ کا پرابلم پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ سے، آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے. اصل میں جو ہونا تھا، وقف ایکٹ میں جو وقف ایکٹ 1995 میں جو تبدیلی لانی چاہیے تھی، وہ یہ تھی کہ جس طرح ہمارے سکھ بھائیوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ سکھ گرودوارا کمیٹی بتاتی ہے کہ چیئرمین کون ہوگا اور سیکریٹری کون ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور سرکار صرف حساب لیتی ہے کہ کتنا حساب ہوا، کتنا پیسہ آیا، ٹھیک ہے. ویسا ہی کام اس میں ہونا تھا، تب یہ امپاورمنٹ ہوتا، وہ نہیں ہوا. تو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس تو واقعی ختم ہونے والی چیز ہے، اور اس کو مستقبل میں دیکھیں گے کہ ختم ہونا چاہیے اس کو. آپ کی بات یہ صحیح ہے. تو پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ختم ہونا چاہیے. اور جس طرح سے ہندو ٹیمپل بورڈ میں، ساؤتھ میں ہندو ٹیمپل بورڈ کے پاس سمری ایوکشن پاورز ہیں. یعنی اگر بورڈ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کسی زمین کو کسی نے قبضہ کر لیا ہے، تو اسے ایک لیٹر بھیجنا ہے، ایک مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کہ کس لیول کے آفیسر کے پاس، اور وہ اس پہ بلڈوزر چلوا کے زمین کو خالی کروا کے دے گا ہندو ٹیمپل بورڈ کو. تو یہ دو چیزیں اچھی ہیں جو ہر ایک انڈاؤمنٹ میں ہونی چاہیے. یعنی کہ ہندو ٹیمپل بورڈ میں بھی ہونا چاہیے، کرسچن کا جو بورڈ ہے اس میں بھی ہونا چاہیے، مسلمانوں کے لیے جو اس میں بھی ہونا چاہیے، سکھوں کے لیے جو اس میں بھی ہونا چاہیے. سب کو ایکوالٹی بیفور لا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو آپریشنل ایکوالٹی ہے، یہ سب کے ساتھ ہونی چاہیے. ٹھیک. 29 تاریخ کو جو پروگرام اس کے لیے آپ مسلمانوں کو کس طرح سے آپ دعوت دے رہے ہیں؟ دیکھیے، تمام لوگوں کو، ہم لوگ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے کوئی بھی، ہم لوگ بس کر کے لوگوں کو نہیں لاتے ہیں. یہ لوگوں کا مدعا ہے. لوگ اپنی بس کریں گے اور اپنی بس سے آئیں گے. لوگ اپنا ستو، اپنا پانی خود لے کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہاں آئیں گے اور یہاں لوگ ان کے لیے دروازہ کھولیں گے اور وہ لوگوں کے گھر میں رہیں گے. مسجد کھولیں گے اور وہ لوگوں کے لیے گھر میں رہیں گے. اور کرسچن بھائی چرچ کھولیں گے اور لوگ اس چرچ میں رہیں گے. ہر آدمی اپنا اپنا گھر کھولے گا اور ہر جگہ
جو لوگ دروازہ کھولیں گے، مدرسے اپنے دروازے کھولیں گے، کالجز اپنے دروازے کھولیں گے، اور پورے پٹنہ میں لوگ ہر جگہ رہیں گے جہاں جہاں ان کو سویدھا ملے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی 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 فہرست ابھی میرے سامنے نہیں ہے، آپ لوگوں کو فہرست بھجوا دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. سر 29 تاریخ کے کارکرم آپ کو جو ہونے جا رہا ہے، 29 تاریخ کو جو کارکرم ہونے جا رہا ہے بہار کے علاوہ اور بہار کے علاوہ کچھ لوگ تو ہر اسٹیٹ سے آئیں گے، اور لیکن پرائمریلی بہار سے آئیں گے، جھارکھنڈ سے آئیں گے، بنگال سے آئیں گے، اڑیسہ سے آئیں گے. پرائمریلی زیادہ لوگ اس جگہ سے آئیں گے، لیکن باقی آل اوور انڈیا لوگ آئیں گے. جی ٹھیک. برابر سرکار سے آپ لوگ مانگ کرتے رہے، باوجود سرکار آپ کی مانگوں کو دھیان نہیں دیتے رہی. 29 تاریخ کو کارکرم ہوگا، پھر اگلا چرن کیا ہوگا آپ کا؟ کیا آندولن ہوگا یا شانتی پورن ہی رہے گا؟ بھائی ملک ہم لوگوں کا ہے، اگر کیوں ہوگا؟ ڈیموکریسی ہے نا. ابھی نہیں ہوگا، بعد میں ہوگا. لڑتے رہیں گے، جب تک نہیں ہوگا لڑتے رہیں گے، مانگ کرتے رہیں گے، ہوگا ہی. فارم ایکٹ ختم ہوا ہی نہیں ہوا، ایس سی ایکٹ ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ بھی ختم ہوگا. آپ اپنا پریچے دے دیں. میرا نام احمد رحمانی ہے. ٹھیک، بہت شکریہ.